بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. سیاست، صحافت، عدلیہ، ہر میدان میں ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. پی ڈی ایم قائم ہے، متحدہ اپوزیشن سامنے آ چکی ہے، حکومت کے خلاف مکمل زور آزمائی ہوتی ہے، لیکن آج کا ہونے والا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس جو ہے وہ جناب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک بوسٹر دے گیا ہے. انتخابی اصلاحات، ای وی ایم، اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کا حق اور اس کے علاوہ گلبھوشن سمیت مختلف بلز پاس کیے گئے. میرے ساتھ آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ ماہر قانون ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں سید فرحان احمد، آپ تجزیہ کار ہیں. لیکن پروگرام میں اس سے پہلے جو پہلے پارٹ میں ہم بات کریں گے وہ رانا شمیم صاحب کی جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سابق جج کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا ہوا ہے. رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے کے بیان کے مطابق ان کے والد سابق جج جی بی کی حال ہی میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہوتی بھی رہی ہے. بہت ہی اچھے مراسم میں یہ آن ریکارڈ انہوں نے بات کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. جی علی، پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو ویری مچ، مائی پلیجر. میں نے کہا ذرا سا لے کے ہم گزر جائیں اس معاملے میں. باتیں تو سارے پروگرامز میں ہو ہی رہی ہیں، لیکن آج کا مشترکہ اجلاس امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اچانک سے یہ بلنڈر مار دیا انہوں نے خود ہی. آپ ماہر قانون ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کا کیس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ویسے تو ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے، اسلام آباد میں نہیں بالکل بات کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ اچھا پہ یہ ذمہ دار ہوں گے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے. میں بالکل ذمہ دار ہوں، میں آئین قانون سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ ایفیڈیوٹ تو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک ایفیڈیوٹ دیا وہ اس کے اندر دیکھیں سچی بات بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے. میں اس انکوائری میں نہیں جا رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس ایفیڈیوٹ کی لیگل ویلیو 0/0 ہے. 5 سوالات اس کے اندر اٹھتے ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو کیوں اپلیکیشن نہیں دی گئی بیفور دا کنسرنڈ ہائی کورٹ کہ رانا شمیم صاحب کی ایویڈنس کو ریکارڈ کرا لیا جائے. نمبر 2 اگر ایسی کوئی بات تھی تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں سے نوٹرائز ہو کے کیوں سبمٹ نہیں کیا گیا along with the statement، لنڈن جا کے ہی کیوں ہونا تھا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ لیچز کا بھی پرنسپل آتا ہے. 3 سال پہلے کی بات ایک دم وہ کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا. مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ضمیر جاگا، ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی ضمیر جاگا. وہ ساروں کے سمجھ نہیں آتی. جب فاروق ستار کا بھی ضمیر جاگا، شاہ محمود قریشی کا ضمیر جاگا. سمجھ نہیں آتی کہ بعد میں جب کچھ پلے نہیں رہتا تبھی کیوں ضمیر جاگتا ہے. تو نمبر 3 بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیلے بہت بڑا ہے. نمبر 4 بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی گواہی تو آج تک ریکارڈ ہی نہیں کرائی کسی عدالت کے سامنے، یہ آ کے پیش ہی نہیں ہوئے. نمبر 5 اس کے اندر بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ایفیڈیوٹ ہے، میں ابھی ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ لیٹس سے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب عورت ہیں، یہ آصف زرداری عورت ہیں، یہ نواز شریف عورت ہیں، تو وہ عورت تو نہیں ہو جائیں گی. اور آپ جو ہے وہ کل ایک میڈیا چینل اس کو فرنٹ پیج پہ چھاپ دے کہ آصف زرداری اور نواز شریف اور عمران خان عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں. دیٹ از ایبسولوٹلی انفیئر. یہ جرنلسٹک نارمز کے بھی خلاف تھا. چھٹا پوائنٹ بھی ہے اس میں، آپ ماہر قانون ہے، آپ سے پوچھوں گی چھٹا پوائنٹ بھی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں کوڈ گیا کہ جی آپ انکوائری کریں، کسی نے بیان دے دیا ہے میرے بارے میں؟ نہیں، وائی وڈ ہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوڈ جانا چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ لیگل ارینا میں تو اس ایفیڈیوٹ کی زیرو لیگل ویلیو ہے. یہ کیونکہ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے، ریلائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پولیٹیکل اور پبلک ارینا میں وہ جو ایک ہماری جوڈیشری کے اوپر جس کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ پارٹی نہیں بنا، اس کا مطلب اس کو بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر میرے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا کرپٹ آدمی ہوں تو یہ میرا کام تو نہیں ہے میں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. ہاں یہ ضرور ان کے پاس آپشن موجود ہے ثاقب نثار کے ساتھ پاس کہ اگر وہ کوئی سول سوٹ فائل کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفیمیشن آرڈیننس کے تحت 2002 کا ہے وہاں جانا چاہتے ہیں کورٹ میں تو جائیں. بٹ دیٹ از ثاقب نثار صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ان کو کیوں نہیں نوٹس دیا گیا؟ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کو بلانے کی کوئی ضرورت تھی، کیونکہ ابھی تو جو نوٹس لیا ہے وہ کنٹیمپٹ کا ہے. کنٹیمپٹ کا نوٹس بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پرائما فیشائے کوئی کنٹیمپٹ کمٹ ہوئی ہے تو پھر شو کوز نوٹس دیا جاتا ہے اور باقاعدہ کارروائی کا چارج کیا جاتا ہے اور باقاعدہ کارروائی شروع ہوتی ہے. ابھی تو اس وجہ سے بلایا تھا کہ آپ آئیں، اگر کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو ہمیں دے دیں. بٹ وہ کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملی تو شکیل الرحمان صاحب کو شو کوز ہو گیا، انصار عباسی صاحب کو شو کوز ہو گیا، عامر غوری صاحب ہیں غالباً ان کو شو کوز ہو گیا. ان کو بھی ہو جائے گا، جواب تو دینا پڑے گا. اس طرح کیسے آپ نے عدالتوں کے اوپر آ کے اور آپ کا جو ایک پبلک ویو میں آپ دینا یہ چاہتے تھے کہ شاید ججز جو ہیں وہ کسی سے ڈکٹیشن لے کے فیصلے کرتے ہیں، اس طرح تو اگر آپ جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کریں گے تو آپ کو یا تو انکنڈیشنل معافی مانگنی پڑے گی اور وہ بھی ایک پولیٹیکل
पार्टी के हेड के कायद के कहने के ऊपर अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो या तो आप माफी मांगेंगे या फिर आप उसकी सजा खाएंगे। चले जी फरहान की तरफ आते हैं। फरहान, फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया जी लतीफा है, लेकिन लतीफा लगता नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये बड़ी बात है ये जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने मौजूद दोस्त की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जी ये जो एफिडेविट दिया है तो ये एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं है। अब जिसने एफिडेविट दिया है वो बहुत मोस्ट सीनियर लॉयर है, राना शमीम कोई ऐसे नहीं है कि वो इतनी सी बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक्स चीफ जस्टिस, और ये भी है कि वो अब अदालत का वो कोई हिस्सा नहीं है। वो आएंगे तो वो एक लॉयर की हैसियत में आएंगे, जो हमारे साकिब निसार साहब हैं। अगर वो अदालत आए तो अव्वल तो मैं ये समझता हूँ वो अदालत आएंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ी सस्पिशियस किस्म की एक पर्सनालिटी रही है अपने दौर में। एक वो आसिया मलूना को उन्होंने बाहर छोड़ा, उसके बाद मैं जो उनके ऊपर जो चार्जेस लगाना चाहूँगा अगर, तो वो ये चार्जेस लगते हैं कि डैम के पैसे कहाँ हैं, वो जो डैम बना रहे थे वो डैम के पैसे कहाँ हैं, उसका आपने प्रूफ क्यों नहीं दिया कि जी ये पैसे इनके पास हैं, या अगर गवर्नमेंट के पास हैं तो गवर्नमेंट वो पैसे क्यों नहीं अब यूज कर रही। आप IMF के पास पहले बयान दे दिया था ना, जितना आया था वो तो हमने मार्केटिंग में लगा दिया। इसके कौन सी मार्केटिंग, मतलब वो फिर आप पैसे मतलब दूसरे सेंसेस में कि आप वो पैसे जो है वो आप कहीं और ले गए, ठीक है। दूसरा आसिया मलूना का सबसे बड़ा जो केस था कि एक औरत थी जिसको हाई कोर्ट ने, सिविल कोर्ट्स ने उसको मौत की सजा सुनाई। आपने उनको हाई कोर्ट के जजेस को बुलाए बगैर और सिविल कोर्ट के जजेस को बुलाए बगैर 2 शहादतें झूठी साबित करके आपने उसको बाहर रुखसत करवा दिया। गवर्नमेंट को बोला कि जी आप बाहर जाएं। अब अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ अदालत में लेके चाह रहा है तो मेरा तो ख्याल है कि भाई ठीक है, जस्टिस थे अपने टाइम पे थे, उस वक्त तो कोई उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा था। आज वो जस्टिस नहीं है। आज उनके अगर कोई भी एविडेंस के साथ अगर कोई चीज़ लेके आता है, एफिडेविट दिया तो उसके सपोर्ट में एविडेंस होगा और वो पेश करेंगे, ठीक है। अभी इनको जो काम करना है उनको करने दें, लेकिन देखें अब वो चीफ जस्टिस नहीं है, आपको दोनों पार्टीज को बुलाना चाहिए था। अगर आपने एक के ऊपर आपने उसको बुलाया, उसको नोटिस करके आप दूसरे लोगों को नोटिस कर रहे हैं तो उनको भी तो बुलाते। जस्टिस तो यही कहता है कि दोनों पार्टियों को बुला लें, दोनों पार्टियों को बुला लें, दोनों को सुन लें, सुनने के बाद फिर फैसला करें। जस्टिस ये होता है, ये नहीं कि एक पार्टी को बुला लें। फुर्तियां तो दिख गई ना। देखिए ना, मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके बैठ के मैंने बात की थी, कोई और तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बोल रहा था, वो जो नेस्ला टावर के खिलाफ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बोल क्यों नहीं रहा था? बस नहीं बोलते, लोग डरते हैं। ये पता है कि फैसला जो है लोग डरते हैं इन पर्सनालिटीज के बारे में बोलते हैं। आप देखें ये पर्सनालिटीज जो है इनको पावर मिलती है आइन से। आप आइन के खिलाफ बात करेंगे तो इन पर्सनालिटीज की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप कोई आदमी अपनी कैपेसिटी में कोई भी फैसला दे रहा है आइन से हट के अगर फैसला दे रहा है तो आप उस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट बात कर सकते हैं और बोलना चाहिए आपको। ये आपका फर्ज बनता है। क्या करेगी मतलब अगर मैं किसी सिटिंग जज के बारे में मैंने बोला था ना कि उन्होंने गलत फैसला किया। शौकत अजीज का कैरेक्टर ये था कि उसने आपकी इकोनॉमी को बड़ा संभाल के रखा 8 साल तक, आपके डॉलर को ऊपर नहीं जाने दिया, महंगाई नहीं होने दी, वो कुछ भी था। परवेज मुशर्रफ सपोर्ट उसी को कर रहा था, शौकत अजीज को कर रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिस चीज के ऊपर लड़ाई की थी वो थी स्टील मिल। 1 खरब 23 अरब रुपए का लॉस करके बैठी और आज बंद पड़ी है। तो इसका मतलब है कि आप गलत थे उस वक्त। ये साहब इफ्तिखार चौधरी साहब गलत थे, उनकी वजह से ये लॉस हुआ। उस वक्त अगर ये बिक जाती तो आप गवर्नमेंट को पाकिस्तान को फायदा ही होता ना। तो आपने ये काम नहीं करने दिया। आज बुलाए ना उनको कि आपने क्या सोच के किया था। आप बुलाते नहीं है ना। पिछले जो लोग हैं बात करते हैं, मुझे एक बात बताएं, मैं कम अकल लूं। आप MQM वालों के पीछे पड़े होते हैं कि ये MQM वालों ने वो चाइना कटिंग की है, और उनसे बड़ी चाइना कटिंग तो DHA ने की है। आप कभी DHA का भी आप चले जाएं वहां पर, उन्होंने पूरा साहिल आपका सी व्यू के ऊपर पूरा घेर लिया। पहले तो आपके वो जो विलेज रेस्टोरेंट होता था वहां तक थे, अब वो उसको और आगे स्टैंड कर दिया उन्होंने, उसको और आगे बढ़ाते जा रहे। अब 2-4 दिन पहले जो है आपके चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि जी आप क्या इसको DHA को अमेरिका तक लेके जाएंगे। तो ये बातें मैं तो 2 साल पहले आपको बोल के गया था यहाँ पर, आपके प्रोग्राम के अंदर मैं आपको भेज दूंगा यहाँ पर। मैं देखें इंसानी हमदर्दी में आप जो बात बोलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे आप, जो काम गलत हुआ उस काम के खिलाफ बोलेंगे ये काम गलत हुआ है। मैं किसी के पर्सनालिटी के खिलाफ नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो मैं उनको प्रमोट करूंगा,
میں ہمیشہ ہر جگہ پہ جا کے ان کے بارے میں اچھا ہی کروں گا، لیکن اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ سنا ہے تو میں فیصلے کو غلط بولوں گا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ چلے کافی دیر سے جو ہے وہ بیرسٹر علی طاہر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، اور وکیلوں کا زیادہ خاموش بیٹھنا تو صحیح بھی نہیں لگتا۔ بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کا ذکر آیا اور اتحادیوں کی بھی بات ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم نے اس وقت اتحادی بننے کے لیے تحفظات کا جو اظہار کیا تھا، بس وہی تحفظات تھے اور کراچی کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا تھا اور کچھ اور نہیں منوا سکتے تھے اس وقت اگر موقع بھی تھا ان کے پاس؟ تو نہیں، پالیٹکس از اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک۔ نہیں، کراچی کے عوام کے لیے بات ہو رہی ہے نا اس وقت، جیسے انہوں نے بھی فرحان نے بات کی، تو اور بھی تو بہت کچھ تھا کراچی کے لیے بات کرنے کے لیے جو بات ہونی چاہیے تھی۔ ایم کیو ایم سے ایک مدعے پہ یا 2-3 باتوں پہ آگے اینڈ ہو گئی۔ I will repeat as I was saying, politics is about give and take, and وہ give and take is not for the people, it is for the party, it is for the individuals who remain within the party. MQM کا ایک طریقہ کار آج سے نہیں، اس وقت سے رہا ہے جس وقت ان کے الطاف حسین صاحب یہاں پہ عجیب عجیب قسم کی سپیچز دیا کرتے تھے، اس وقت سے ان کا طریقہ کار ہے، ایک دن سندھ حکومت میں ہوتے تھے، ایک دن باہر ہوتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر باہر ہوتے تھے۔ یہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہا ہے۔ اصل ایشو از ود دا منسٹریز، اصل ایشو از ود دیئر اون انڈیویجول سیلف انٹرسٹ۔ تبھی ایم کیو ایم جو ہے اس کا کراچی سے صفایا ہو گیا۔ اگر ایم کیو ایم سے کسی کو امید ہے کہ وہ کراچی کی بات کرے گی، ان کا تو میئر تھا ابھی یہ ٹینیور ختم ہونے سے پہلے تک، ایک پائی کا کوئی کام نہیں کیا۔ بٹ آپ وہ دیکھ لیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، جو جن کے نام پہ کوئی ایک کمرے کا فلیٹ نہیں ہوتا تھا، آج ڈیفینس میں ان کی 4 کوٹھیاں ہیں۔ تو لیٹس ناٹ فول آور سیلف بائی سیئنگ کام نہیں کرنے دیا گیا، ہاں وہ پھر یہی روتے رہیں گے، وہ تو پوری زندگی ان کی جن جیسے لوگوں کے کرپٹ لوگوں کے۔ اچھا چلیے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو ہے حکومتی عددی برتری ثابت ہو چکی ہے اور آج جو ہے وہ گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک بوسٹر لگا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومت جیتی تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جمہوریت ہاری ہے، آج پارلیمان ہاری ہے، آج پارلیمانی نظام ہارا ہے۔ جس طرح سے بیہیو کیا ٹریجری بینچز نے بھی، جس طرح سے بیہیو کیا اپوزیشن بینچز نے بھی، دیکھ کے شرم آئی ہے۔ اسپیکر نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ وہ امپارشل نہیں ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ جو رولز بنے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کے تحت وائس سے بھی اسپیکر اندازہ لگا سکتا ہے اور ہاتھ سے بھی لگا سکتا ہے۔ اچھا علی، یہاں پہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اتنا سنگین ہے اور بہت کچھ ہے کہنے کو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، جو کچھ آج پارلیمنٹ میں ہوا وہ بھی پاکستان کی ہسٹری کا حصہ رہے گا اور نہایت افسوسناک ہمارے وہ مقدس ادارے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کو ہمیں ملے گا آج جو کبھی پاکستان کی ہسٹری نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جی علی، آپ کچھ اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو نمبر 1 جو کنڈکٹ تھا ٹریجری کا بھی اور اپوزیشن کا بھی، بلو پار، اتنی ان کی عمریں ہیں، لیجسلیچر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم شاید اسکول میں کبھی اسٹوڈنٹ یونین میں اس طرح نہیں لڑے ہوں گے جس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لڑے۔ نمبر 2 اسپیکر کا جو رول ہے وہ آج پتہ لگ گیا کہ نہ تو یہ اسپیکر امپارشل ہیں، نہ یہ اسپیکر نیوٹرل ہیں۔ رولز کے تحت بالکل یہ اجازت ہے کہ وائس ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ریز آف ہینڈز بھی ہو سکتا ہے، اور اسپیکر ہال کے اندر ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی کنٹروورشل قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہونی تھی، اتنا کنٹروورشل بل تھا، اس کے اوپر ایک تو کوئی باہر کا ملک ہوتا تو 4-5 دن تو کم از کم بحث ہونی تھی۔ آج ہی آپ نے انٹروڈیوس کرایا، آج ہی آپ نے بغیر بحث کے اس کو پاس کر لیا۔ پھر جو کنسلٹیٹیو جو ادارے تھے، الیکشن کمیشن تھا جنہوں نے الیکشن کرانا ہے، الیکشن ایکسپرٹس تھے، الیکٹورل لاز کے ایکسپرٹ تھے، ٹرانسپیرنسی دیکھنے والے لوگ تھے، کسی سے آپ نے کنسلٹ نہیں کیا۔ لیکن وہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انڈر 19 ہے، آج تو انہوں نے پکا والا کھیل کھیل دیا، وہ لوہا گرم والی مثال تھی، انہوں نے چوٹ لگا ہی دیا آج۔ میں یہ تو پہلے بھی انہوں نے بلڈوز کیا، آئی ریمبر کہ 32 بلز انہوں نے پہلے بھی بلڈوز کیے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ پھر کوشش یہ کی تھی کہ واپس لیں، لیکن ونس اے بل پاسز اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی سیشن میں ہوتی تو سینٹ واپس بھیج دیتا، لیکن یہ جوائنٹ سیشن تھا، ونس اٹ از تھرو ود اٹ، اٹ از تھرو ود اٹ۔ تو آج بھی بلڈوز ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی سے یہ فور ایگزامپل ای وی ایم کے اوپر بات کرتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر ای وی ایم کے اوپر بڑے آبجیکشنز آئے ہیں۔ اب پیچھے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کیا یہ مشینز ٹائم پہ مینوفیکچر ہو سکیں گی؟ کیا الیکشن کمیشن کے عملے کی ٹریننگ ہو سکے گی؟
کیا آپ جو ووٹرز ہیں لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا, کیا اس کے اندر ہم لوگوں کے اندر آگاہی پھیلا سکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوہا گرم تھا, چوٹ لگا دی, ریٹورک کے طور پہ ٹھیک ہے. اوور آل میں سمجھتا ہوں اس طرح کے فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, اور نہ میں یہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں نہ اپوزیشن کو. میں کہتا ہوں تو کہ اپوزیشن اپنی مشین لیا ہے نا, اپنے لوگ لیا ہے, اپنا بنانے والا لیا ہے, کہیں تو متفق ہو. الیکٹرانک مشین میں ووٹنگ مشین پہ جانا تو ہے نا. متفق ہونے کا نہیں ہے اس وقت. دیکھیں دو ڈیفرنٹ انکوائریز ہیں. ایک انکوائری تو ہے الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں, اس کا جواب 100% یہ ہے کہ ہونی چاہیے, لیکن اس کا کورس کو آپ نے سٹیئر کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر تحفظات ضرور ہیں, اور ایک سسپیشن کا پریزمپشن ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو. اپوزیشن کو بھی تو بیٹھنا چاہیے نا. اپوزیشن جب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو گورنمنٹ کیا کرے گی پھر؟ یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. جس طرح آج بلڈوز ہوا ہے اس طرح سے بلڈوز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی غلطی ہے. اسی وجہ سے لوگوں کا سیاست دانوں پہ اور سیاسی انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا تو یہ پورے کا پورا جو ایک سیاسی نظام ہے یہی پلٹا نہ کھا جائے. چلیے جی فرحان کی طرف آتے ہیں. فرحان, عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی کہا جی مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے, مجھے تو آنے نہیں چاہتا تھا. یہ بہت سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے جی, ان کے لیے یہ ووٹ ڈالنے کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ عامر لیاقت کی آپ کیا بات کر رہی ہیں, تو ایک جوکر قسم کا آدمی ہے, اس کو کون اس کو پوچھتا ہے. غیر بہرحال میں اپنے معزز ساتھی کی بات کر رہا تھا. پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا, بالکل مذاق اڑایا گیا. اور یہ جو لا انہوں نے لے کے آئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, یہ پرائیورٹی نہیں ہے آپ کی. آپ کو کام دیکھیں, سنیں مسئلہ یہ وعدے تو کوئی بھی وعدے آپ نے جو تنقیدیں کی, جو وعدے کیے, وہ وعدے کون سا وعدہ, یہ وعدہ پورا ہوگا ہی نہیں. یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے آپ کے پروگرام میں دیکھے جا رہا ہوں, یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو ہمیشہ یہ دیتے رہے ہیں نیازی صاحب. انہوں نے جن لوگوں سے ووٹ لیے ان کو تو انہوں نے گھڈے میں ڈال دیا, تباہ و برباد کر دیا, معیشت تباہ کر دی, اور آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں باہر کے ملک سے آپ کے یہاں مہنگائی کم ہے. جی میں نے مان لی بات آپ کی. آپ کے یہاں ایک لیبر کی تنخواہ اس وقت 17,000 روپے ہے, وہاں پہ لیبر کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے. آپ بولتے ہیں کہ جی میرے یہاں اتنا, آپ یہ جھوٹ کیوں لوگوں کو بول رہے ہیں؟ آپ کا کزن ہی بولتا تھا جی 62-63 میں باہر ہو جائیں گے. آپ ہیں 62-63 کے لائق, آپ کو باہر ہی ہونا چاہیے. اب پتہ نہیں کون سی طاقتیں ان کو لے کے بیٹھے. انہوں نے پہلے دن سے جھوٹ بولا, بلکہ اس سے بھی پہلے سے جھوٹ بولے. وہ جھوٹ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے, آج وہ جھوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو وہاں پہ یہ بولتے تھے کہ ہم جو ہے قرضے نہیں لیں گے. آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کام کیا کیا آپ نے؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے یہاں ٹیکس کلیکشن کا نظام اتنا بہترین ہوا ہوا ہے اس وقت, آپ کو اوور سائٹ پہ جا کے وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں ایف بی آر. آپ کیوں آئی ایم ایف سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اچھا یہ صحیح ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو بیکاری کی بات کی جاتی ہے تو کراچی زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, باقی تو کوئی اتنا نہیں. دیکھیں میں اس بارے میں اس لیے کہ کراچی اس لیے ٹیکس دیتا ہے یا اس وجہ سے دیتا ہے, صرف کراچی نہیں, یہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ ایک ہب ہے, یہ بزنس ہب ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ کراچی یہ بالکل ہی عجیب سی بات ہے. میں اس کو کسی بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ دیکھیں صحیح ہے کراچی میں کیوں ہے, کیونکہ پورٹ آپ کے ہیں یہاں پر. آپ پورٹ اٹھا کے اب جیسے گوادر چلے جائے گی تو اب یہ آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوگا بزنس آپ کا اس طرح. تو یہ کہنا بیکار کی بات ہے. بالکل پنجاب سے بے پناہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کے پی کے سے بے پناہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر, سندھ سے بے پناہ لوگ آ کے بزنس کر رہے ہیں. یہاں پہ جب بزنس کریں گے تو ٹیکس بھی یہیں پہ ہی دیں گے, تو اوبیسلی پھر وہ یہاں سے جائے گا, کلیکٹ ہوگا. چلیے ای وی ایم مشین پہ آ جاتے ہیں. یہ جو آج ہوا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس, میں کہا گیا کہ لوگوں کو گھر سے اٹھا کے بھی لایا گیا ہے. اجلاس کب ہوا؟ اجلاس کب ہوا؟ آپ اس کو اجلاس کہتی ہیں؟ میں تو اجلاس نہیں کہوں گا اس کو. یہ تو ون سائیڈڈ موومنٹ تھی جو انہوں نے آئے اور آ کے 2-3 دن پہلے بھی ایسے ہی کوئی کام ہوا تھا. اسپیکر صاحب نے بولا جی ہاں بول دیں, نہ بول دیں, ہاں جی ہاں بول دیا, ہاں جی مجھے منظور ہے, صحیح ہو گیا. یہ کوئی اجلاس ہو رہے ہیں؟ یہ ہے جمہوریت. اس کو آپ اس طریقے سے ووٹنگ کروائیں گے پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر اسی طریقے سے آپ نیچے والوں کو بھی مان لیں نا, دوسرے جو اور ووٹنگ کروائے جاتے ہیں ادھر بھی آپ یہ مان لیں سب چیزوں کو. یہ سب چھوڑ دیں. نیازی صاحب جھوٹے انسان ہیں, نیازی صاحب جھوٹے انسان ہیں, اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں جو ابھی تک نیازی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
میں آپ کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کے بھی بول رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان کو. جو یہ ہمٹی ڈمٹی ٹائپ کے لوگ آ جاتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ پروگرام میں بھی, ہمٹی ڈمٹی کس کو میں بول رہا ہوں, اس کو تو میں بہت ہمیشہ رہے, وہ تو ہر کسی کے ساتھ رہے, وہ تو نہیں, یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کی ہمدردیاں جس کے ساتھ تھیں ان کے ساتھ بھی تھے. مشرف صاحب کو تباہ کرنے والے یہ ہمٹی ڈمٹی تھے, اور یہ شیخ رشید اپنا ٹلی کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی نام تھا اس کا, وہ عمران خان نہیں رکھا تھا, سیدھا ٹلی میں نے نہیں رکھا, عمران خان نہیں رکھا تھا کہ میں اس کو چپراسی بھی نہ رکھوں. تو یہ اس ٹائپ کے لوگوں نے ہی پرویز مشرف کو تباہ کیا تھا اس دور میں. آج جو مشرف کے اوپر اتنے کیسز بنے, یہ تو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ تھے نا, ان کے اوپر کیوں نہیں بنایا آپ نے کیسز؟ یہ سب مشترکہ کام تھا نا. آج آپ اب یہ پارلیمنٹ کا آپ اس کو کہیں گے کہ قانون سازی ہو رہی ہے, یہ قانون سازی ایسے نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتی قانون سازی. چلیں جی, میرے ساتھ میرے معزز دوست بھی اس پہ ایگری کریں گے کہ اس طرح قانون سازی نہیں ہوتی. اب تو ہو گئی نا, آگے دیکھتے ہیں اپوزیشن کیسے چیلنج کرے گی. اور ابھی جو ہے پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر شازیہ اسلم صاحبہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. میڈم پروگرام میں ویلکم کریں گے آپ کو. تھینک یو سنا. میڈم, بات ہو رہی ہے متحدہ اپوزیشن کی اور بل بھی پاس ہو جاتا ہے, لیکن اس قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. کیا اسٹریٹجیز اپنائی جائیں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو آپ نے منی مارشل لا جو جمہوریت کے نام پہ ایک دھبا ہے, جو آپ نے آج اسمبلی میں حالت دیکھی جوائنٹ سیشن میں سمجھتی ہوں کہ جو جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے یا جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے, تو وہ میرے خیال میں اس طرح کی تبدیلی چاہتے تھے کہ جمہوریت کے نام پہ مارشل لا ہونا چاہیے اور اپنی جو چیز ہے وہ بلڈوز کر سکیں, نہ کہ وہ بیٹھ کے عوامی مسئلوں پہ بات کریں, نہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھ سکیں, مشاورت کر سکیں. یہ ساری چیزیں ان کے میرے خیال میں کہ ان کی کمپیٹنسی ہے ہی نہیں. وہ صرف جس طرح سے لائے گئے ہیں وہ اسی طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں اگر بلڈوز ہوں گی تو میرے خیال میں یہ فیصلے چیلنج ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ اداروں کو متنازع نہ بنائیں تو میرے خیال میں جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور دوسرے اداروں کو متنازع بنا دیا ہے, تو میرے خیال میں یہ اپنا ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو گرانا ہم نے نہیں, آپ خود گریں گے اپنی نااہلی کی وجہ سے اور اپنی بیساکھیوں کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے خرید و فروخت کی مارکیٹ اور آج جو جمعہ بازار آپ نے دیکھا بلوں کا, وہ اسی طرح سے یہ خرید و فروخت کر کے لوگوں کو اپنا کر سکتے ہیں, لیکن اپنے کام کی وجہ سے, اپنی جو لیجسلیشن کی وجہ سے, یا اپنے جو ان کے اپنے کانٹیکٹس ہیں ان کی وجہ سے یہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا, آپ سمجھتی ہیں کہ اخلاقیات کے تقاضے پہ پورا اترتا تھا, فورم کے تقاضے پہ پورا اترتا تھا, ایک آپ کا ایک ادارہ ہے اس کے حوالے سے پورا اترتا تھا, ایوان میں آج جو کچھ ہوا وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں سنا, مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اجلاس میں جو کچھ بھی ہوا یا اس سے پہلے بھی ان 3 سالوں میں جو بھی اس وقت تک پارلیمنٹ میں ہوتا ہوا آیا ہے, یہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں پارلیمنٹ چلتا تھا یا جمہوریت کے دور میں مارشل لا چلتا تھا, ہوتی تھی ایسی چیزیں, لیکن جو گلیوں کی سڑکوں کی زبان تھی وہ یہاں پہ نہیں تھی. اخلاقیات ہوتی تھی, روایات ہوتی تھی, وہ فالو ہوتی تھی. لیکن میرے خیال میں یہ جس طرح سے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ایک روایت قائم کر کے آئے تھے, گالیاں دینے کی اور اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنے کی, وہی چیز لا کے انہوں نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے کہیں کہ اس کی انسلٹ کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے آج کا سیشن یا اس سے پہلے کے 3 سال کے جتنے بھی سیشنز ہیں وہ دیکھ کے ایز اے پارلیمنٹیرین مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ روایات اسمبلی کی, نیشنل اسمبلی کی ہوں یا پارلیمنٹ کی ہوں,
یہ روایات نہیں ہوتی ہیں، اور ان کو جب لایا گیا تھا تو ان کو سکھا کے بھیجا جاتا کہ جو روایات ہیں ان کو فالو کریں، آپ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں نہیں کر سکتے، لیکن ان کو شاید سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ جو آپ کنٹینر پر کرتے ہوئے آئے ہیں وہی جا کے آپ نے وہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے حکومت چلانی ہے، تو وہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ چلیں شازیہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس، ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے گا۔ چلتے ہیں علی کی طرف۔ علی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا جو سوال تھا، کیا اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اب، اور کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کے اندر دو چیزیں اس کے اندر آپ کو بائفرکیٹ کرنی پڑیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس قانون کے اندر کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آئین پاکستان سے متصادم ہو تو یہ چیلنج ہوگا اور الٹیمیٹلی سیٹ اسائڈ بھی ہو جائے گا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو میں اپوزیشن کی آج بات سن رہا تھا اور میری چند پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات بھی ہوئی آج شام میں یہ ہونے کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے لیگل ایڈوائس لینے کے لیے مجھے فون کیا، تو میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں پروسیجر کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی یا ہاتھ ٹھیک کھڑے نہیں ہوئے یا اسپیکر نے کوئی غلط رولنگ دے دی، اس کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں، آپ کانگریس دیکھ لیں، یو ایس، آپ یو کے کی پارلیمنٹ دیکھ لیں یا پاکستان کی پارلیمنٹ بھی دیکھ لیں، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو یا ان ریٹن ہو، جو پارلیمنٹری پروسیجر ہوتا ہے دیٹ کین ناٹ بی چیلنج بیفور دا کورٹ۔ ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس میں آرٹیکل 67 ہے ان وچ دا کورٹس کین ناٹ انکوائر انٹو دا پروسیجر by which a bill has been passed۔ تو نمبرز ٹھیک تھے یا نہیں تھے، once that law is on the roll of the parliament وہ چلا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور اس کے بعد اگر وہ اس کو اسینڈ کر دیتا ہے تو وہ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن کے طور پہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ چلے علی، البتہ شازیہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہوا ہے، بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی علی طاہر صاحب۔ کون چیلنج کر سکتا ہے اس کو؟ آپ نے کہا کہ جی چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن چیلنج کون کرے گا اس کو؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا جسٹ ٹو کریکٹ دا ریکارڈ، پروسیجر کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اگر بل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آئین سے متصادم ہے، چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو اس کو جب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس کو اسکروٹنائز کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے وچ از وایولیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ الیکٹورل لاز جو ہیں 219 کے تحت وہ بنانے پارلیمان نہیں ہیں۔ اچھا، چیلنج کون کر سکتا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے ایز اے کلیکٹیو اینٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتی ہیں، کیمرہ مین صاحب بھی کر سکتے ہیں، نیچے جو گارڈ بیٹھے ہیں وہ بھی کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو سٹینڈنگ ریکوائرمنٹ ہے، جب کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ از الٹرا وائرس دا کانسٹیٹیوشن، تو سٹینڈنگ اس کے اندر، جس کو ہم لوکل سٹینڈی کہتے ہیں قانون کی زبان میں، وہ بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ قانون متصادم ہے آئین سے، anybody can go before the high court or under 184(3) before the supreme court as well۔ تو یہاں پہ ریمیڈیز بھی دو ہیں، اور الیکشن آف ریمیڈیز جو ہے وہ پٹیشنر کا حق ہے، وہ ہائی کورٹ جانا چاہتا ہے یا سپریم کورٹ جانا۔ چلیں، آپ نے تو پکا پورا راستہ بتا دیا ہے جی، جس کو بھی اعتراض ہے وہ آپ کورٹ میں جا کے جو ہے اس پہ کیس کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں فرحان کی طرف۔ فرحان، کیا کہتے ہیں سارے سینیریو میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ چیلنج کیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو چیلنج تو کرنا چاہیے، چیلنج تو کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے یہ قانون اس وقت اپلائی کریں یا کرتے یا کرنا چاہیے تھا آپ کو جب آپ کی پاپولیشن پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو آپ کس طریقے سے ان کو مشینوں کے اوپر، اور چلے مشینوں کے اوپر آپ لے کے بھی آ جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جعلی ووٹنگ اب رک جائے گی؟ امریکہ آپ سے بہت زیادہ آگے ٹیکنالوجی میں، ان کے جب ہو جاتے ہیں دھاندلی الیکشن کے اندر، یہ ایشوز نہیں تھے۔ آپ خواہ میں اب پارلیمنٹ کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا ہے، ایشو تھے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، ایشوز وہ تھے جس کام کے لیے آپ آئے تھے۔ یہ کام تو آپ نے باہر والوں سے وعدے کیے تھے جن سے آپ نے ووٹ بھی نہیں لیا تھا، آپ ان کے کاموں کو لے کے بیٹھے ہیں یہاں پر، جن سے ووٹ بقول آپ کے ہم ووٹ لے کے آئے، جن سے ووٹ لے کے آئے ان کے تو کام کریں کچھ آپ، ان کو تو آپ نے بالکل گھڈے میں ڈال دیا۔ آپ نے نعرہ لگایا، آپ نعرہ لگا رہے ہیں جی میں ریاست مدینہ بناؤں گا، وہ جو ڈالر اوپر ہو گیا وہ بھی اچھا ہی ہوا ہے۔ میری بات تو سن لیں، میں آپ کو اس طرف آ جاتا ہوں۔ آپ بولتے ہیں جی میں ریاست مدینہ بناؤں، اب کون سے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کسی وہ جو ہے نا آپ کا جھوٹا نبی غلام احمد قادیانی، اس کی کوئی ریاست بنانا چاہ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی ریاست تو بن چکی ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اور یہاں پہ آئین اور جو پارلیمان ہے وہ اسلام کی روشنی میں کام کر رہی ہے۔
آپ اس کو ذرا سا چلے میں آپ بہتر کی کر طرف آتی دیتے. ہوں. آپ کون سی شازیہ میری معزز مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر شازیہ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر شازیہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا جی ای وی ایم کے لیے عدالت میں جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ یک طرفہ قانون ہے, اس کو چیلنج کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا کوئی اثر بھی آئے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں سنا, یہ چیز جو ہے نا, ابھی بات ہوئی مہنگائی کم کرنے کی, تو دیکھیں اس وقت میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. انہوں نے بات کی ہے, جیسے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے اوورسیز پاکستانیز کی تو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ دوسرے پریکٹسز دیکھ لیں کہ دوسرے ممالک میں کس طرح سے ہو رہا ہے, بہت دور نہ جائیں. آپ اے جے کے میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی پارلیمنٹیرین کس طرح سے آتے ہیں پارلیمنٹ میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پریکٹس میں ہونی چاہیے, اور آپ جو ہر چیز میں کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, ہر چیز میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے, فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو آپ کے سینئر سٹیزنز ہیں, جو آپ کے بچے ہیں, ان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کیا آپ وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یوٹیلیٹی اسٹورز پہ سبسڈی ختم کر دی ہے, اور آپ نے وہاں پہ بھی جو چیزیں مہنگی کر دی ہیں. آپ کس طرف عوام کو لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کے وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دن میں 3 دفعہ گیس آئے گی, جو ایک ڈاکٹر کے نسخے کی طرح آتی ہے, صبح دوپہر شام. کیا عوام کو آپ نے سہولیات دی ہیں جو آپ یہ منہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے؟ تو یہ چیز ان کو یہی خوف ہے, یہی ڈر ہے کہ عوام کے پاس اگر ہم جائیں گے تو عوام ہمیں جس طرح سے بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے تو جنرل الیکشن میں بھی ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے ایک چور راستہ ڈھونڈا جو ایون وشیز مشین کے نام سے یا ای وی ایم کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اس طرح جس کا نہ تو کسی عوام کو انٹرسٹ ہے اس میں کہ یہ کیا مشین آئی ہے اور کس طرح سے اس کو چلانا ہے. کیا آپ ریموٹ ایریاز میں جائیں گے؟ مجھے چھوٹی سی بات کا جواب دیجیے. اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اور اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کون سافٹ ویئر بنا رہا ہے, کون یہ بنائے گا, مشینیں کیسے کام کریں گی, اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہی چیز ہم نے شاید آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس میں کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے, اس پہ امینڈمنٹ آ سکتی ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو چور دروازہ چاہیے. جس طرح سے پہلے یہ ڈبے چرا کے پارلیمنٹ میں پہنچے, اسی طرح سے ان کو کوئی چور راستہ چاہیے تھا جس کے بیس پہ وہ آ کے دوبارہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو یہ عوام کے پاس نہیں جانا چاہتے, نہ ان کو عوام سے کوئی سروکار ہے, نہ عوام کی مشکلات دور کرنے کا ان کو کوئی خوشی ہے یا شوق ہے, لیکن وہ اس پارلیمنٹ میں اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے ان کے ممبرز ہیں جو باہر پارلیمنٹ دوسرے ملکوں میں جا کے وزٹ کر کے آئے, آفیشیل وزٹ کر کے آئے, اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں یہاں پہ امپلیمنٹ کروائی ہیں. تو پھر یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی کالک کو دھونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ماضی کی کالک دھونے والے جو دعوے کر رہے ہیں وہ ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, وہ وزیر رہے ہیں, تو کیا ان کو اس کالک میں ان کی کنٹریبیوشن بھی ہوگی جو وہ دھونا چاہ رہے ہیں؟ شاید وہ اسی کالک کی بات کر رہے ہیں جو پچھلے ادوار میں وہ خود کر کے آئے ہوں گے کام, جس کے بیس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. شازیہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ اگر وہ 3 ٹائم گیس کی بات کر رہے ہیں, اگر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومت کے مسائل اس وقت ہیں, اگر خزانے میں کمی ملی ہے ان کو, تو یہ پچھلی گورنمنٹ سے ملا ہے اور پچھلی حکومتوں سے بھی ہوا ہے. ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا ہے. خزانے میں کمی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی سیلری تھی اس میں کمی کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو اس بجٹ میں بھی کیوں بڑھایا گیا؟ عوام کی سیلری تو نہیں بڑھی, نہ پینشن بڑھی, لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی سیلری ضرور بڑھی ہے. تو کیا وہ ان کا گزارا 3 لاکھ اور 4 لاکھ میں یا 12 لاکھ میں نہیں ہوتا تھا جو ان کی سیلری بڑھی ہے, جو
20 سے 25 ہزار کمانے والے تھے یا جو ڈیلی ویجر تھے یا 10 سے 12 ہزار کمانے والے تھے ان کے اوپر آپ مہنگائی کا بوجھ گراتے جا رہے ہیں، لیکن اپنی آپ کی سیلری میں اضافہ ہوا؟ شازیہ آپ کی سیلری میں اضافہ ہوا تھا؟ جی نہیں، ہماری جو سیلری کا بل تھا وہ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے پیسے بڑھا سکیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا گزارا 2 لاکھ میں نہیں ہوتا تھا تو ان کا 8 لاکھ روپے ہوئے، ابھی ان کا 8 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو وہ 12 لاکھ ہو گئے. تو میرے خیال میں وہ بہت غریب ہیں کیونکہ ان کے کچن بھی ان کے ATM چلاتے ہیں، وہ 55 روپے والے ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے ہیں، تو ان کو کوئی عوام سے سروکار تو نہیں ہے نا. جب ان کے خرچ پورے ہو رہے ہیں تو ان کو کیا پرواہ ہے؟ دوائیوں کے لیے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پیٹرول کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، چینی ہو آٹا ہو کسی بھی چیز کے لیے عوام کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کے وزراء ٹھنڈی گاڑیوں میں سے یا ٹھنڈے کمروں میں سے نکل کے باہر آ کے عوام کے بیچ میں بیٹھے؟ اگر یہ ایک دفعہ آ کے بیٹھیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنے جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ کس طرح سے فیس کر رہے ہیں. چلیے ڈاکٹر شازیہ آپ کا موقف میرے پاس آ گیا ہے، میں علی کی طرف جاتی ہوں لیکن باتیں کچھ ایسی ہیں. فرحان بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے حکومت مخالفت باتیں کرنے کے لیے بھی. فرحان اتنی ساری باتیں ہو گئی، کیا کہتے ہیں آپ پچھلی گورنمنٹس کے حوالے سے؟ کیا کہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں حکومت کچھ نہیں کیا ہے گورنمنٹ نے اس وقت، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 3 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں حکومت مخالفت کیوں کر رہا ہوں. آج میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا، پہلے 2 سال تک سپورٹ کرتا رہا، لیکن ہر چیز کا ایک لیمٹ ہوتا ہے. جو وعدے آپ نے کیے، بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو چور تھے نا. آپ تو یہ بولتے ہیں نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے. آپ تو سہوکار تھے، آپ تو بہت اچھے انسان تھے، آپ پبلک کی ویلفیئر کے لیے کچھ کرتے نا. آپ نے ہمارے اوپر، اب عوام کے اوپر دوبارہ سے انہی لوگوں کو مسلط کروا دیا، کیونکہ آپ نے جو پرفارمنس کرنی تھی. ہم سوچ رہے تھے کہ یار چلو مشرف سے اگر اس کو وہ کریں، کمپیریزن کریں تو یہ 30% تک تو ڈیلیور کرے گا، لیکن یہ مائنس میں 90% ڈیلیور کر رہا ہے. مشرف صاحب کا نام لے رہے ہیں، مجھے بتائیں مشرف صاحب کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کوئی جان بخشی ہوگی، کیا ہوگا؟ مشرف اپنا بیماری میں ہے اور بیمار ہیں، وہ اپنا ٹائم اپنا مطلب گزار رہے ہیں. ان کا وہ اب پالیٹکس میں انہوں نے نہ آنا ہے. میں تو آپ کو دیکھیں پرانی چیزوں کو دیکھ کے سیکھا جاتا ہے نا آگے، تو میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے جو کام تھے، جو کارنامے انہوں نے کیے، وہ ان میں سے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اکانومی کو بہتر کریں گے، ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی بات کریں گے. یہ 30% تک ہم سوچ رہے تھے کہ جی یہ کر دے، لیکن یہ تو 90% مائنس میں چلا گیا. اس نے تو جتنی باتیں بولی سب جھوٹی، ٹوٹلی جھوٹی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے آتے کے ساتھ ہی 100 ڈیز پہ آ کے بولا جی مرغیاں پال لو، کٹے پال لو. یار یہ آپ پرفارمنس دے رہے ہیں. میں نے چوزے پالے تھے. مطلب آپ چوزے پالے، آپ نے تو پالے نا. عمران خان سے پوچھیں اس نے پالے؟ پالتا پھر بولتا، کوئی پولٹری فارم بناتا یا کوئی ایسی جگہ بناتا اور وہاں سے کچھ کماتا تو بولتا عوام کو کہ جی کریں کام. آپ کس طرف لے کے جا رہے تھے عوام کو؟ کس طرح آپ نے جو دعوے کی جی $2 ملین ہم لے کے آئیں گے، یہاں پر $2 بلین لے کے آئیں گے، وہ تو خیر آپ کے جھوٹ تھے. وہ آپ کا ایک کارٹون بولتا تھا جھوٹ، وہ ان کو باتوں کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ آپ نے جو جھوٹ بولا کہ جی میں زہر پی لوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا کسی سے. IMF سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنے گئے؟ سعودی عرب کے بعد بار بار آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی سعودی سے پیسے لے کے آئے آپ کی یہ بیسیکلی کنٹینر مافیا، یہ ہے کنٹینر مافیا. اور اس نے پورے ملک کی اکانومی کو بھی تباہ کر کے سارے کنٹینر ایکسپورٹ جو ہونے تھے وہ بھی لا کے پورٹ کے اوپر کھڑے کر دیا. علی مجھے بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ملکی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے. غیر ضروری عنصر کون ہے ویسے بائی دی وے؟ نہیں، وہ اس طرح آپ دیکھیں گے سارے سیاستدان ہی غیر ضروری تو آپ کو ثابت آئیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی پاکستان کے اندر جس طرح کی اسٹیٹسمین کی ضرورت تھی وہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس طرح جب سیاستدان ایک دوسرے کو اس طرح پرسنل اٹیک کرتے ہیں، مجھے تو کوئی ایسا اسٹیٹسمین نظر نہیں آیا. ٹو بی ویری آنیسٹ، بھٹو صاحب تھے، بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو جی، پرویز مشرف نے بھی بہت اچھا ڈیلیور کیا سر. ویسے میں طلبہ یونین کا جب خاتمہ ہوگا تب مسائل آپ نرسری کو ختم کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں جب تک سیاستدان بیٹھ کر ایز اے کلیکٹیو یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ملک کو کرائسس نے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو اسٹیئر کلیئر کرنا ہے، تب تک یہ کچھ نہیں ہونے والا. سیاستدان جب تک ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں گے
اور پولیٹیکل ہیٹ کو بڑھاتے رہیں گے, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, تھنگز ول گو فار دا ورسٹ. بہت دفعہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا 1991 کے اندر منموہن سنگھ کھڑا ہوتا ہے انڈین پارلیمنٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 5 سال ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اپوزیشن سے اس نے کہا 5 سال ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ ہمارا IMF کا آخری لون ہوگا, مہنگائی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, بجلی کے نرخ بڑھیں گے, میں کانفیڈنس میں لوں گا آپ کو, اپنے پاس بلاؤں گا, کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز نہیں لگاؤں گا, کوئی NRO کا الزام نہیں لگاؤں گا, کانفیڈنس میں لے کے فیصلے کروں گا, لیکن یہ ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہوگا. وہ ان کا آخری IMF کا پروگرام تھا. 1996 کے اندر مہاتیر محمد نے پورا ایشین فائنینشل کرائسس ہوا, فلپینز نے IMF سے پیسے لیے, ویتنام نے IMF سے پیسے لیے, ساروں نے لیے. مہاتیر محمد نے اپنی اپوزیشن کو بلایا, اس نے کہا دیکھیں میں IMF سے پیسے نہیں لینے جا رہا, ہم نے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے تو میں آپ کو کانفیڈنس میں لے کے آگے چلوں گا. اور دنیا گواہ ہے کہ 1997 کے اندر ملیشیا جو ہے وہ ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ اکانومی تھی. آج تک آپ ملیشیا کو بیٹ نہیں کر پا رہے اکانومی کے اندر. جب آپ ریجنل اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اپنی سیاست ختم کریں گے یہ لوگ, لوکل سیاست ملک پہ توجہ دیں گے نا, ایسے کیسے ہو سکے گا. ڈاکٹر شازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ, کلبھوشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کلبھوشن کو NRO دے دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے قانون سازی اس وقت کی جا رہی ہے, کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں سنا, انہوں نے جو بات کی تھی کہ کالعدم تنظیم کے لیے کہ ان کو فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنی جو ان کے سافٹ کارنر ہے وہ کلبھوشن کے لیے اتنا کیوں ہے. تو مجھے یا تو یہ وہ ریئیکشن ہے کہ مودی صاحب ان کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں, یہ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی جیسے ملیشیا کی اور ساری ایگزامپل دی گئی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر میں وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکیں؟ کیونکہ وہ چور دروازے سے آئے ہیں, وہ ریاست مدینہ کے جھوٹے خواب دکھا کے آئے تھے, اور جھوٹے خوابوں کی وجہ سے اب وہ عوام کا نہ تو سامنا کر سکتے ہیں, نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ جو ان کے لیے قاتل تھے وہ اب نفیس لوگ ہو گئے ہیں, جو چور ڈاکو تھے وہ ان کے پنجاب میں اسپیکر صاحب ہیں. تو یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ اپنے جھوٹ میں ہی پھنس رہے ہیں. مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر شازیہ اسلم, آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر شازیہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سید فرحان احمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.